مجھے معلوم ہوا کہ یہاں سے محمد علی صاحب لے گئے. ہاں یہی بتایا مجھے. اب میں تشریف تلاش کر میرے بچوں مجھے میں انتظار کروں. مجھے پتہ لگا آپ کہیں تشریف لے گئے. میں کہیں گیا ہوں اب محمد علی لے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصے کو پی جانا. غصے کا علاج اور اس کی روح سے بہترین اور بدترین لوگ. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غصہ آگ کی ایک چنگاری ہے. تم میں سے جو شخص اسے محسوس کرے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد بھی نقل کرتے ہیں کہ غصے سے بہت بچتے رہو کہ وہ ابن آدم کے دل میں آگ پیدا کرتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں کیسے سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں کیسے پھولنے لگتی ہیں. جب تم میں سے کسی کو یہ صورت پیش آئے تو اسے لیٹ جانا چاہیے اور مناسب ہے کہ زمین کے ساتھ چمٹ جائے. نیز ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی غضبناک ہو جاتے ہیں اور جلد ہی ان کا غصہ اتر جاتا ہے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کا بدل بن جاتی ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے مگر زائل بھی دیر سے ہوتا ہے. یہاں بھی ایک بات دوسرے کا بدل بن گئی. اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے مگر جلدی اتر جاتا ہے. اور بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ بہت جلد آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے. غصے کو پی لینے کی فضیلت اور اس کے واقعات. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کر سکتا تھا مگر پھر بھی دبا گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے. کہتے ہیں کہ انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے: اے ابن آدم تو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد کر، میں اپنے غضب کے وقت تجھے یاد کروں گا، اور تو اپنے لیے میری نصرت پر راضی ہو جا کہ تیرے لیے تیری نصرت سے بہتر ہے. منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو جس نے آپ کو ناراض کیا تھا یوں کہا کہ اگر تو نے مجھے غضبناک نہ کیا ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا. اسی قول میں والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، آیت کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدہوش آدمی کو دیکھا. ارادہ کیا کہ پکڑ کر نشہ پینے کی سزا دیں کہ اس نے آپ کو گالی دے دی. آپ نے چھوڑ دیا. عرض کیا گیا امیر المؤمنین کیا وجہ ہے کہ اس نے گالی دی اور آپ نے چھوڑ دیا؟ فرمایا اس کی گالی پر مجھے غصہ آ گیا. اب اگر میں اس سے سزا دوں گا تو میرے ذاتی غصے کا دخل بھی اس میں شامل ہوگا اور مجھے پسند نہیں کہ کسی مسلمان کو اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے سزا دوں. کہتے ہیں کہ میمون بن مہران کی باندھی شوربہ لیے جا رہی تھی. پاؤں لڑکھڑایا اور شوربہ میمون پر گر پڑا. میمون نے اسے مارنا چاہا. باندھی نے عرض کیا: آقا، اللہ کے قول والکاظمین الغیظ پر عمل کیجیے.
کہنے لگے بہت اچھا۔ باندی نے عرض کیا اور اس کے بعد والے کلمے والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اس پر بھی عمل کیجیے گا۔ کہنے لگا بہت اچھا، میں نے معاف کر دیا۔ باندی پھر عرض کرنے لگی کہ حضور اس سے آگے واللہ یحب المحسنین بھی تو ہے، یعنی اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ میمون نے کہا میں احسان کرتا ہوں، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ بادشاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، چاہے ہو وہ کتنا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی ہم غصے کے متعلق فرمان خداوندی رب العالمین کا فرمان اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں اس کی برائیاں اور اس کا علاج۔ دنیا میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں اکثر ان میں غصے کا دخل ہوتا ہے۔ مرنا، مارنا، قتل کرنا، آدمی غصے کی حالت میں جو غلطی کرتا ہے بعد میں پھر ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ سو بھی رہے ہیں، آپ سو بھی رہے ہو اور اگر یہ چھوٹ گئے تو ایک ہاتھ ادھر لگے گا ایک ادھر لگے گا، آپ کو بھی چوٹ لگ جائے گا۔ تو غصے کے فیصلے بھی خطرناک ہوتے ہیں، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ دنیا میں کتنے معاملات، حالات، ساری بات ہیں جو غصے کی حالت میں فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، تھوڑی سی دیر کی یہ غصے کی غلطی ہمیشہ کے لیے فتنہ بن گئی۔ اس غصے کی وجہ سے کہاں تک وہ آگ لگے گی۔ غصہ تو ایک آگ ہے نا، ہاں، آگ لگ جائے اسے تو پانی سے بجھا بھی دیتے ہیں، اس کا جب یہ لگ جائے اندر بدن میں تو خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن غصہ برائی کے خلاف ہو اور دائرے میں ہو تو برا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہاں احساس نہ ہو، تکلیف نہ ہو کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی دائرہ ہے، ایسا نہیں کہ باپا کھولے۔ فرعون کتنی غلطیاں کرتا تھا، خدائی دعویٰ کر بیٹھا، بادشاہ تھا، جو اس کی مرضی کے خلاف بولے گا اس کو قتل کر دے گا، سزا دے گا، چمڑی ادھیڑ دے گا، اس کی زندے کی چمڑی اتار کے باہر کر دے گا۔ اپنی بیوی کی اتار دی اس نے چمڑی، ظالم تھا، خدائی دعویٰ کیا۔ ایک دن شیطان کہنے لگا ابلیس، اب فرعون تو نے وہ کام کر دیا میں بھی نہیں کر سکا، کیا؟ اور خدائی دعویٰ تو میں بھی نہیں کر سکا، تم نے کر دیا۔
यार वो तो हुई गलती, तो फिर तौबा ना कर लिए, इससे पीछे ना हटिए, जो दावा कर दिया इसको पाएंगे। इब्लीस तो बड़ा चालाक है ना, सारे हर कोई जाने, इतना चालाक है जिससे चाहे उसी की राह से मार दे। मालदार की चाल को भी जानता है, पैसे वाला बड़ा, जवान को जवानी के लाइन से गुमराह कर देता है, वो आलिम को इल्म की लाइन से गुमराह कर देता है, वो किसी हजरत जी को पीर साहब को उसी लाइन से कर देता है। इसमें सारे गुलाम हैं, बचाने वाला था। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ही को ये ताकत है कि वो बचा दे। खैर फिरौन बहुत सख्त, वो कहते था मुझे खुदा मानो, मैं तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ताला ने मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनको दावत देने के लिए भेजा। वाकया तो बड़ा तवील है ये, इतनी बात अर्ज करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि अल्लाह मियाँ वो तो ऐसा वैसा, और मुझे वो मार देगा, मैंने वैसे ही उसका एक लांगड़ी मार दिया था, मर गया था एक गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम के। वो एक मजलूम पर जुल्म कर रहा था, लांगड़ी बड़े का तो छोटा भी बड़ा बन जाता, बाहर निकलता। वो कहे मैं ही बादशाह हूँ। किसी अफसर का अहलकार की बात जब करे तो ये सोचे मैं ही अफसर हूँ। लोग जाते हैं काम के लिए, वो भी वही डांट पिलावे। अफसर तो ठीक ही बात कर लेगा, तो वो डांट पिलावे कि मैं किसी का मुझे कोई ओहदा है मेरा। वो भूल जाता है जिसने ये दिया वो लेना भी जाना। मुझे तो खिदमत के लिए रखा है, मुझे तो खिदमत करनी है, मुझे तो सेवा करनी है, इसकी बदले में मुझे रोजी रोटी मिल रही है, मेरी तनख्वाह मिल रही है मुझे, लेकिन तनख्वाह से भी अलग कर रहा है कुछ और अक्सर वही होगा। इल्ला माशाअल्लाह बचा जो रिश्वत से बच रहा हो, वरना उसको चाय पानी कहें। तनख्वाह कितनी? 20,000। फिर जो भी पूछे आगे अब ऊपर की कितनी, ऊपर की कौन सी, वो आसमान में जमीन में कहाँ की? वो ऊपर की वही है ना जो नाजायज है, हराम है, जो इंसाफ को खा जाती है, वो रिश्वत है। दुनिया में कोई चीजें आम हो गई, उनकी बुराई का भी एहसास खत्म हो चुका है कि ये बुरा है, कि जहन्नम की आग है। सूदी कारोबार चल गया, कौन है जो बच रहा है सूदी? सारी दुनिया सूदी कारोबार कर रही है। अल्लाह मना करता है न सूद लो न दो। तभी तो सुकून उठ गया दुनिया में से। कोठी अच्छी, मकान अच्छा, जमीन जायदाद, तनख्वाह बढ़िया, लेकिन दिल से पूछ के देखो क्या हाल है कि परेशान तो बना भी है। जब तेल गंदा गिर आता है अपने अंदर, मिलावट का तेल पड़ रहा है। अरे किसी मोटरसाइकिल में, कार में जरा मिलावट का तेल डाल के देखो, अगर वो 1 किलोमीटर भी चली जाए इंजन बैठ जाएगा उसका। ये इंसान वो माल खाता है जो इसके इंजन को बेकार कर देता है, इसके दिल को सियाह कर देता है, इसके खून में गंदगी आ जाती है, और वो फिर अच्छा नहीं बुराई होता है। सुकून होता है। अरे रहमान कहाँ गए थे मोहम्मद? जो कुंडी के लगाई है तो
جیسا کھاوے ان ویسا من، دعا قبول نہیں، ساری رات اللہ اللہ کرے، کھاتا حرام ہے، سودی کاروبار ساری دنیا میں ابھی جو صحیح غلط ہوا ہے لوگوں کو پتا، افغانستان جب ابھی آزاد ہوا وہاں اقوام متحدہ کی افواج تھی، آپ سب جانتے ہیں 40-45 سال سے وہ جنگوں میں اندر بھی گڑبڑ کر رکھی ہے۔ یورپ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں بے حیائی کا ہمارا گندا نظام قائم ہو، تباہی ہے، دنیا کے لیے تباہی ہے۔ جب دنیا میں کوئی روکنے والا ہی نہیں ہوگا، کہنے والا ہی نہیں ہوگا یہ برا ہے، یہ بچے گی نہیں دنیا۔ شکر کرو گے اس وقت وہ لوگ موجود ہیں انبیاء کے وارثین، کہتے رہتے ہیں یہ برا ہے، یہ برا ہے، برا ہے، اللہ کہتا ہے منع کرنے والا تو ہے، نہیں مان رہے ہیں۔ ویسے ہی نہیں، یہ یورپ والے یہ سائنس اسٹوڈنٹ دماغ خراب سوچتے ہیں ہماری وجہ سے دنیا ٹک رہی، کوئی سائنس کام نہیں آئے گی جب دنیا کی تباہی ہو۔ زمین ہلے گی تو کون سی طاقت ہے جو اسے روک دے گا؟ اسے ایک ہی طاقت روک سکتی ہے، وہ اللہ ہے۔ زمین پر رہنے والے اللہ کے ہوں گے تو زلزلہ ہی نہیں کرے گی، زمین ہلے گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین ہل پڑی، حضرت امیر المومنین تشریف فرما تھے اپنی کٹیا میں، اپنے دولت خانے میں، زلزلہ آیا، دیر نہیں کری، گھوڑا اتارا اپنے کندھے پہ سے اور زمین پہ مار دیا، اے زمین اے کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ ایسی کوڑا لگنا نا زمین ہلتی۔ اللہ کے پیارے بندے زمین پر ہوتے ہیں، امام ربانی مجدد الکسانی احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا، وہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کو وجد مست ہو گیا، جیسے ہی وہ وجد میں آیا زمین بھی ہل پڑی۔ امام ربانی نے مسواک نکالی، زمین اپنی جیب سے مار دی، زمین کو رک جا، اپنے خود کو دقت ہے، آپ کو بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہے، کرسی منگا دوں، ہمیں ڈر رہتا ہے، جیسے سکون سے بیٹھا تھا بیٹھ تو زمین بھی رک گئی، ایک مسواک زمین بولنا بند، تو صاحب آدمی ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا، وہ اللہ والا مست۔ امام ربانی نے فرمایا اس فقیر کی دعا سے سرہند کے مردے کھڑے ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، جتنے بھی مردے ہیں یہاں شہر میں قبروں میں سب مل یعنی فقیر کی دعا سے کھڑے ہو جائیں، کوئی خاص نہیں، جو طاقت کی سنت ہے، تیرے وجد سے زمین ہلنے لگ گئی، تیرے وجد سے زمین ہلی، اس فقیر کی دعا سے مردے زندہ ہو جائیں، کوئی کام کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔
مسواک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جتنی طاقت اس سنت میں ہے سنت پر عمل کرنے میں ہے. یہ دنیا کا نظام اللہ کی ماننے پہ قائم ہے, اللہ رسول کی بات. افغانستان کی بات کر رہے تھے, کتنے دن ہو گئے وہاں جھگڑے پڑ رہے, مر رہے لوگ, مر رہے, ساری دنیا لگ گئی. پہلے روس سے جھگڑتا رہا, روس تباہ ہو گیا, ٹوٹ گیا. سپر طاقت تھی دنیا میں. اگر اس وقت 50 سال کے اندر طاقت کی سپر یا امریکہ یا روس, اس نے افغانستان گئے, وہاں سے نکلے, پھر اور جھگڑے کھڑے ہو گئے, پھر ساری دنیا مل کے ان کے پیچھے پڑ گئی. یہ تو ابر رہا 20 سال, چلو یہ تو دنیا جانے کیا معاملہ. لیکن وہ لوگ اللہ والے ہیں, فقیر ہیں, اللہ کے نیک ہیں. انہوں نے ابھی روس سے, ابھی آزادی کے بعد جب وہاں سے اقوام متحدہ گئی ہیں, کاروبار کی بات کریں, تجارت کی بات کریں, کس سے؟ روس سے. کیا تجارت ہے, کیونکہ سرحد ایک ہی ہے, آڑ واڑ ہے بیچ میں. تو روس نے اپنا جو ان کا طریقہ ہے بتایا کہ یہ منافع ہوگا, یہ انٹرسٹ ہوگا, یہ اتنا ہوگا, اتنا ہوگا, یہی ہوتا ہے. کسی کو قرضہ لینے جاؤ نا, 50,000 روپے کر دیتے تھے, یار ضرورت ہے, اور دیکھ 5 روپے سینکڑے پر دوں گا. 50,000 روپے 5 روپے سینکڑا دینا.